پاکستان میں جو انتخابات میں شکست کھا جائے اس کے لیے وہ انتخابات جو ہیں وہ دھاندلی زدہ ہوتا ہے۔ 2013 کے انتخابات کے اندر پی ایم ایل این جیتی تو پی ایم ایل این کے لیے وہ انتخابات بہت اچھے تھے۔ پاکستان تحریک انصاف نے کہا اس میں 35 پینچر لگائے گئے ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی نے کہا یہ آروز کا الیکشن ہے۔ تقریباً اسی ماڈل کے اوپر 2018 کے انتخابات بھی ہوئے۔ 2018 کے انتخابات کو نون لیگ کہتی ہے کہ یہ دھاندلی زدہ ہے، ایک سلیکٹڈ کی حکومت بن گئی ہے۔ خرابی کہاں پر ہے؟ یہ ایک بار سوال اٹھتا ہے، کبھی ریجیکٹڈ ووٹس کا آ جاتا ہے، پولنگ بوتھ پہ چلے جاتے ہیں، کبھی فوج اندر لگانے کی بات ہوتی ہے، کبھی باہر لگانے کی بات ہوتی ہے۔ پھر وہ جو فارم ملتے ہیں، فارم 45، پہلے فارم 14 ہوتا تھا اس کا نمبر، اس کے اوپر ڈسپیوٹ نہ مکنے والا ہے، برقرار ہے۔ الیکشن ریفارمز ہم نے کی، پی ایم ایل این نے کافی میسیولی اس لاء کو چینج کیا، کنسولیڈیٹ کیا، بلکہ اسی کے نتیجے میں وہ ایک کنٹروورسی بھی سامنے آئی، آج اس کو ٹچ نہیں کر رہا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس کو ہمیں شفافیت کے ساتھ انالیسس کی بیس کے اوپر جو تجزیہ پچھلے انتخابات میں ہمارے سامنے آیا، جہاں خامیاں رہ گئی تھیں اس کو کیسے ہم نے درست کر کے آگے بڑھنا ہے، وہ اس عمل کے اوپر کام کرنے کی عملی طور پر اتفاق رائے پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ 249 کے اوپر الیکشن کمیشن نے ری کاؤنٹ آرڈر کیا کیونکہ وہاں پر بھی شکایت یہی تھی، شکایات دسکا میں بھی تھیں، شکایات ہر جگہ پہ یہی آ رہی ہیں۔ تو کیا مسئلہ کیا؟ یہ آج کے پروگرام کا ہمارا فوکس ہے۔ جو ہمارے ساتھ مہمان شخصیات ہیں، سرور باری فیفن سے، اور سرور باری صاحب نے 13 میں بھی 18 میں بھی بہت ساری تجزیاتی رپورٹس ہمارے سامنے رکھیں جس کو ہم سامنے رکھ کر ایک براڈر کانسیپٹ ڈیولپ کر سکتے تھے کہ ویک ایریاز کیا تھے، کہاں مسٹیکس ہوئیں اور اس کو ٹربل شوٹنگ کیسے کرنی ہے۔ 249 کے اوپر بھی یقیناً انہوں نے کچھ ریسرچ ورک کیا ہوگا، تو آج کے پروگرام میں ان سے پوچھیں گے۔